السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62۔ آئیے مل کے لیسن شروع کرتے ہیں۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، آمنو، ایمان لائے، والذین، اور جو، ہادو، یہودی ہوئے، والنصارى، اور عیسائی، والصابئین، من آمنا، اور صابی، اور جو ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور عمل کیا نیک۔ اب آیت نمبر 62 میں کہا جا رہا ہے، یقین کرو کہ اسلام کے پیروکار ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی، جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور نیک عمل کرے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فَلَهُمْ تو ان کے لیے، أَجْرُهُمْ ان کا اجر ہے، عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اور نہیں ہے کوئی خوف ان کے لیے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی وہ لوگ جو اسلام کے پیروکار ہیں، یہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا صابی، جو کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر اور نیک عمل کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کوئی بھی نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کے لیے کوئی غم ہوگا، اور ان کے لیے جو اجر ہے وہ ان کے رب کے پاس ہے۔ یعنی اس چیز کا اجر، نیک عمل کا اجر انہیں اللہ ہی دے گا، اور اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور ایسے لوگ نہ تو کبھی خوف کھاتے ہیں اور نہ ہی کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمُ الطُّورَ تم پر طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ پکڑ لو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت واذکروا مضبوطی سے اور یاد رکھو، ما فیہ لعلکم اس میں جو شاید کہ تم تتقون تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور بلند کیا تم پر طور کو، اور حکم دیا کہ پکڑ لو جو ہم نے تم کو مضبوطی سے دیا ہے، اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور یاد رکھنا وہ تمام احکامات جو اس میں درج ہیں، شاید کہ تم اس طریقے سے پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی کوہ طور پر جب بلایا گیا تو انہیں کتاب دی گئی، اور جب کتاب دے دی گئی تو کہا جا رہا ہے کہ اب اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور تم ان احکامات کو یاد رکھنا جو ان میں لکھے گئے ہیں، اب ان احکامات پر عمل کرنے کے بعد ہی تم پرہیزگار بن سکتے ہو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک پھر منہ موڑ لیا تم نے اس کے بعد اس سے، فلو تو اگر نہ، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 64 میں فرما رہے ہیں، پھر منہ موڑ لیا تم نے پختہ وعدہ کرنے کے بعد، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب تو دے دی، اب کتاب مل جانے کے بعد اس سے منہ موڑ لیا گیا، اپنے وعدے پر عمل نہ کیا گیا، وعدے کو پورا نہ کیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ یہ اللہ کے فضل اور رحمت ہی کی وجہ سے ہے کہ تم ابھی تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں ہو، ورنہ تم ضرور اس چیز کا بھاری ایک نقصان اٹھاتے۔
وعدہ توڑنے کا اور اس کتاب سے منہ موڑ لینے کا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اور تحقیق تم نے جان لیا، الَّذِينَ انہیں، اعتدوا جنہوں نے نافرمانی کی، منکم تم سے، فی السبت سبت کے قانون کی، فقلنا تو ہم نے حکم دیا لہم انہیں، کونو تم بن جاؤ، قردۃ خاسئین بندر پھٹکارے ہوئے، یعنی دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اور تم خود جانتے ہو انہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی تم میں سے سبت کے قانون کی، یعنی ہفتے کے دن کی، تو ہم نے حکم دیا کہ انہیں کہ تم بندر بن جاؤ جو دھتکارے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی انہیں اس چیز کی سزا دی گئی کہ انہوں نے سبت کے قانون پر عمل نہیں کیا اور جو حکم دیا گیا تھا اسے نہیں مانا، تو انہیں بندر بنا دیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔